میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ والد صاحب معمولی سرکاری ملازم تھے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، 2 مجھ سے چھوٹی، شاہدہ اور جمیلہ تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ ہمارے والدین کی خواہش تھی کہ قدرت انہیں بیٹا دے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہ تھا۔ والد نے مجھے میٹرک کے بعد FSC میں داخلہ دلوا دیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں MBBS کرنے کے بعد مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ والدین نے شادی کے لیے کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ دکھی اور نادار مریضوں کی خدمت کر کے مجھے روحانی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ سرکاری رہائش میں ہم 2 ماں بیٹی رہتی تھیں۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اپنے خرچ کے علاوہ جو کچھ بچتا تھا وہ غریب مریضوں میں بانٹ دیتی تھی۔ میں نے اپنا سکھ چین اپنے فرض پر قربان کر دیا تھا۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ موسم برسات شروع ہو چکا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی۔ گجرات کے دیہاتوں میں ہیضہ پھیلنے کی شکایت ملی۔ میں نے فوراً وہاں جانے کی تیاری کر لی۔ محکمہ صحت کی طرف سے 3 ٹیمیں ترتیب دی گئی۔ میرے ساتھ ایک ڈسپینسر علی تھا۔ گجرات تک سرکاری جیپ مل گئی۔ آگے تانگے پر سفر کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑا سا گاؤں تھا۔ تینوں ٹیموں نے مل کر علاج کیا۔ پھر فارغ ہونے کے بعد 3 ٹیموں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر چل پڑے۔ ابھی ہم راستہ ہی میں تھے کہ مخالف سمت سے ہمیں کچھ لوگ بھاگتے اور چیخو پکار کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا واپس بھاگ چلو، کیونکہ درائی جناب کا حفاظتی پشتہ ٹوٹ گیا ہے اور پانی کا سیلابی ریلا بڑی تیزی سے اسی طرف آ رہا ہے۔ میرے اور علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ علی نے مجھے تسلی دی اور میرے ہاتھوں سے تمام سامان پکڑ لیا۔ اب ہم نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے بھاگ سکتے تھے۔ اتنے میں سیلابی ریلے کی ہولناک گونج سنائی دی۔ ہم نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مگر پانی کا خوفناک ریلا راستے میں آنے والی ہر شے کو رولتا ہوا، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمیں دور ایک اونچی جگہ نظر آئی۔ ہم نے ادھر کا رخ کر لیا۔ موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان کسی کا 2 منزلہ ڈیرا تھا۔ ہم ابھی ڈیرے سے چند گز دور ہی تھے کہ پانی نے ہمیں آ لیا۔ ڈاکٹر باجی، علی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ میں تیرنا جانتا ہوں۔ کوشش کروں گا میں اپنی زندگی نہ سہی، مگر آپ کی زندگی بچا لوں گا۔ اتنے میں پانی کا زوردار ریلا ہمیں تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ علی کی تیراکی دھری کی دھری رہ گئی۔ میں نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور ہم ایک ساتھ پانی میں بہہ رہے تھے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم ڈیرے کی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ چاروں طرف پانی کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ قدرت نے ہمیں بچا لیا۔ اگر وہاں ڈیرے کا مکان نہ ہوتا تو ہمارا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ پانی کا بھیانک شور سن کر اور چاروں طرف پانی ہی پانی کو دیکھ کر دل دہل گیا تھا۔ پانی میں درخت، جانور اور گھریلو سامان بہتا جا رہا تھا۔ میں نے اوپر مکان کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ اوپر والا کمرہ پانی سے محفوظ تھا۔ پانی کی اونچائی اس سے کم تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اوپر کمرے میں کوئی شخص موجود ہے۔ کوئی ہے، کوئی ہے، میں نے پوری طاقت سے آواز دی۔ جواب میں اوپر والی کھڑکی کھلی اور اس نے کہا، گھبرائیں نہیں، میں رسا نیچے پھینکتا ہوں۔ ہمیں دیکھ کر اس نے ہتھوڑے سے کھڑکی میں لگی ہوئی لوہے کی سلاخیں توڑ ڈالی اور رسا نیچے پھینکا اور کہنے لگا، آپ رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، میں آپ کو باری باری کھینچ کر اوپر لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک چارپائی اور بستر تھا اور کوئی خاص چیز نہ تھی۔ وہ 30 سال کا بھرپور نوجوان تھا، چہرے پر گھنی مونچھیں اور بھرا بھرا جسم تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے اسے اپنی کہانی سنا دی۔ تو آپ لوگ ڈاکٹر ہیں؟ میری طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ بہن بھائی بھی ہیں۔ علی نے جواب دیا، میرا نام یاور چودھری ہے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ڈیرا ہے، ارد گرد سب زمینیں ہماری ہیں۔ یہاں اکثر سیلاب آ جاتا ہے، اس لیے یہ ڈیرا 2 منزلہ بنایا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ ہمارا حشر نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ پانی کب اترے گا؟ اس نے کہا، 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ میرے کپڑے بھیگ کر جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ چودھری نے بستر سے چادر اتار کر میرے حوالے کی تو میں نے اس سے اپنا جسم ڈھانپ دیا۔ 24 گھنٹے ہم نے اس کمرے میں جاگتے ہوئے گزار دیے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی میں کہیں کہیں درختوں کے بلائی حصے یا کھیتوں کے درمیان کسی مکان کی چھت نظر آتی تھی۔
चौधरी को अपने गांव और घर वालों की फिक्र थी और हमें अपने साथियों की फिक्र थी। हमें मालूम ना था कि इस वीरान मकान में हमने कब तक रहना है। चौधरी के डेरे पर खाने को कुछ ना था। नौकरों के खाने पीने का सामान नीचे वाले कमरों में था जो पानी में डूबे हुए थे। अगले दिन दोपहर के वक्त एक हेलीकॉप्टर आया और चंद थैले गिराकर चला गया। चौधरी ने थैला पकड़कर खोला तो इसमें बिस्किट, रस और खुश्क दूध के पैकेट थे। खाली पेट हो तो नींद भी नहीं आती, पेट भरा तो नींद आने लगी। मुझे चौधरी से खौफ आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों में हवस और वहशत टपक रही थी। उसके डेरे पर हमारी दूसरी रात थी। जो ही मेरी आंख लगी मुझ पर चौधरी झुका हुआ था। मैं चीख मारकर उठ बैठी। अली भी जाग गया। अली और चौधरी गुत्थम गुत्था हो गए। चौधरी ने अली को बुरी तरह पीटा और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसकी आखिरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, डॉक्टर बाजी, डॉक्टर बाजी। मैं खिड़की की तरफ भागी ताकि छलांग लगाकर अपनी इज्जत बचा लूं, मगर वैशी ने मुझे पकड़ लिया। फिर ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने हाथ जोड़े, फरियादें की, उसकी माँ बहन के वास्ते दिए, मगर वो वैशी दरिंदा बन चुका था। उसने अपनी हवस पूरी कर ली। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। मैंने बकिया रात सिसकते हुए गुजार दी। सुबह तक पानी मजीद उतर चुका था। वो शख्स ना जाने कैसे और कहाँ भाग गया। फिर एक मोटर बोट कश्ती मेरी मदद के लिए पहुंच गई। इसमें पाक फौज के नौजवान सवार थे। उनको देखकर मैं धाड़े मार मार कर रोई और अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। हमने चौधरी यावर के खिलाफ पर्चा कटवाया, मगर वो हाथ ना आया। लोगों ने हमें बताया कि वो सैलाब में बहकर हलाक हो गया होगा। पुलिस ने इसे बहुत तलाश किया, मगर इसका कोई सुराग न मिल सका। पुलिस वाले कहते थे वो जिंदा नहीं है, मगर मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार ना थी। यूं ये केस दाखिला दफ्तर हो गया। मुझे हर लम्हा अजियत में मुब्तला रखता था। मैं अब तन्हाई पसंद हो गई और मुझ पर खिदमत खलक का जज्बा और बढ़ गया। अम्मी मेरी शादी पर जोर देने लगी। मैंने कहा मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगी। मेरी वालदा अपनी दूसरी बेटी के पास सऊदी अरब चली गई, जबकि मैं गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशलाइजेशन करने के लिए इंग्लैंड चली गई। 1 साल के बाद चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बनकर वापस लौटी तो मेरी पोस्टिंग नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में कर दी गई। वहाँ मैंने 3 साल काम किया। इसके बाद मेरी तब्दीली 200 मील दूर एक देहाती कस्बे में कर दी गई। वहाँ हुकूमत ने नया मेडिकल सेंटर बनाया था और कोई डॉक्टर ऐसे दूर अफ्तादा गाँव में जाने के लिए रजामंद ना था। मैंने अपनी खिदमात पेश कर दी। वहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर ना था और लोग तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से अक्सर जिंदगी की बाजी हार जाते थे। वो बरसात के दिन थे। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल का वक्त ख़त्म हुआ तो मैं अपनी रिहाइशगाह पर आ गई। अभी लेटने का इरादा ही किया था कि चौकीदार ने आवाज़ दी, एक छोटा बच्चा लाया गया है जो शदीद बुखार में मुब्तला है। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची। बरामदे में एक मर्द और एक औरत बैठी थी। बच्चा औरत ने गोद में उठा रखा था। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, मर्द ने इल्तिजाइया लहजे में कहा, वरना ये बच्चा मर जाएगा। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे दिलो दिमाग में जलजला आ गया। मेरे सामने चौधरी यावर खड़ा था। इसने भी मुझे पहचान कर कहा, डॉक्टर आलिया आप यहाँ? हाँ, मैं। गुस्से से मेरी रगें तन गईं। मेरे अंदर की रहम दिल लेडी डॉक्टर मर गई। मैं तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करूँगी, इसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाओ। शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। डॉक्टर साहिबा, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर आज मेरे बच्चे को दुआ ना मिले तो वो जिंदा ना रहेगा। आप इसे देखें तो सही, बुखार में फनक रहा है। चौधरी गिड़गिड़ाया, इस रोज मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ बहन के वास्ते दिए और हाथ बांधे थे, मगर तुमने मेरी कोई इल्तिजा न सुनी थी। तुम कातिल हो और संसार किए जाने के काबिल हो। दुख और गुस्से से मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। चौधरी इस वक्त बाहर निकला और बारिश में गायब हो गया। मैंने इसकी बीवी से कहा कि वो बच्चे को लेकर चली जाए, मगर वो ना गई। अगर चौधरी से कोई गलती हुई है तो इसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसकी बीवी ने कहा, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। उस औरत के आंसुओं ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। इसे कब से बुखार है? मैंने पूछा। उसने कहा 2 दिन से। तो इसमें घबराने की क्या बात है? बच्चे को ऐसे मौसम में बुखार हो ही जाता है, घबराने वाली बात है। उसने कहा, यह हमारा चौथा बच्चा है। इससे कबल 3 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ। वो तीनों मर गए थे। कैसे मर गए थे? मैंने वजाहत चाहिए।
کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کسی کی بددعا لگ گئی ہے۔ میرا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب برسات کا موسم آتا ہے تو اسے اتنا شدید بخار چڑھتا ہے کہ تیسرے دن بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ بچہ بھی ہم سے نہ چھن جائے۔ چودھری صاحب کو اپنے وارث کی بہت خواہش ہے، اس لیے وہ بہت پریشان اور گڑگڑا رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت چودھری کو اس جرم کی سزا دے رہی ہے جو اس نے علی اور میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو قانون کے حوالے ضرور کروں گی۔ میں نے ادویات دے کر بچے کو فارغ کر دیا، مگر بارش لگاتار ہو رہی تھی۔ میں تمام رات جاگتی رہی، میرے زخم پھر ہرے ہو گئے تھے۔ میں نے عہد کیا کہ کل تھانے میں اطلاع کر کے چودھری کو گرفتار کرواؤں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اگلی صبح یہ خبر ملی کہ اس شخص نے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ شاید وہ ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ چودھری کا بیٹا تندرست ہو گیا تھا، اس کی بیوی بچے کو لے کر میرے پاس آتی رہی۔ وہ میری ممنون تھی، کہتی تھی کہ میں نے اس کے بیٹے کو زندگی دی ہے۔ اس نے کئی بار پوچھا تھا کہ میرے خاوند نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی، میں اسے کیا جواب دیتی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔